بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سامعین و ناظرین، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہر شک و شبہ سے پاک ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ ومالی 23 سورۃ الصفات 37ویں سورہ میں آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا کہ ان سب کو اکٹھا کرو، پھر انہیں جہنم کی راہ دکھاؤ۔ من دون اللہ فہدوا وہم الی صراط الجحیم۔ ہاں، ذرا انہیں ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ وَقِیفُوہُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی سوائے کے محرقہ میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اہل محشر سے سوال کیا جائے گا، اور یہ واضح ہے کہ وہ امر ہم جو مسئلے الوہیت اور نبوت کے بارے میں پوچھا جائے گا فقط محبت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو امامت ہے، اور اسی کی طرف حدیث ثقلین وغیرہ میں ارشاد ہے، اور اسی کی مرید علامہ واحدی کی وہ عبادت ہے، جو عبارت وہ ہے جو اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ خدا نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا تھا کہ خلق خدا کو بتلا دیں کہ اپنی رسالت کی تبلیغ کی کوئی مزدوری اپنی اہل بیت کی محبت کے سوا نہیں چاہتا، کہ تم لوگوں نے نبی کی وصیت کے مطابق ان کی ولایت کو مانا یا یوں ہی معطل چھوڑ دیا۔ اگر چھوڑ دیا تو ان پر مواخذہ کیا جائے گا۔ المنتہا 120 تفسیر مجمع البیان صفحہ نمبر 441۔ آیت ولایت میں قرآن میں ارشاد ہوا کہ علی ولی ہے۔ رسول کریم نے مقام غدیر خم پر جانشینی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوا وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میری اہل بیت سے پیار رکھنا۔ پھر خطبہ حجت الوداع میں رسول فرمائیں کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت سے توثق رکھنا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم جمہوری الیکشن کروائیں یا شورا کروائیں؟ جب نبی خطبہ حجت الوداع میں کہہ دیں کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں،
یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور یہی تمہارے رہبر ہیں۔ پھر محمد علی کا بازو پکڑ کے دکھا دیں اور کہہ دے من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ کہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، نبی کہہ دو ان سے، کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، رسالت کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے پیار کرو۔ اور اللہ آیت ولایت میں فرما دے کہ میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے اور تیسرا علی ولی ہے۔ جب قرآن بھی ولایت کی گواہی دے رہا ہو، ایک نہیں کئی آیاتوں میں گواہی آ چکی ہو، پھر قرآن کہہ رہا ہو کہ یہ کیوں جدا نہیں ہوں گے اہل بیت اور قرآن، کیونکہ دونوں پاک ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ قرآن تو پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، اہل بیت کیسے پاک ہیں؟ ایمان جب کچا ہو اور حق کی بات سننے کو تیار نہ ہو تو سمجھنا کہ شیطان آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ رب جو فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے، جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے، اور جو اہل بیت کے قریب ہے وہ طاہروں کے ساتھ ہے، وہ پاک ہستیوں کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے، وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، وہ آل محمد کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ اللہ کا فرمان مانے تو اللہ علی کو ولی کہہ رہا ہے، اگر اللہ پہ ہمارا ایمان ہے تو اللہ اہل بیت کو پاک کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اہل بیت بھی پاک ہیں، قرآن بھی پاک ہے، رسول کہتا ہے یہ دونوں پاک ہیں، یہ دونوں تمہارے ہادی ہیں، میرے بعد ان کا دامن تھامے رکھنا۔ اور پھر ہم اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں، چھوڑ کے کسی اور در پہ چلے جائیں، کیا ہم نے نبی کا کہنا مانا یا اللہ کا کہنا مانا؟ استغفر اللہ، ہمیں نبی اور اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہہ دو نبی، کہہ دو کہہ دو کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے رسالت کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، سوائے میری اہل بیت کی محبت کے۔ اب نبی کا اجر بھی کوئی شخص نہ دے، اللہ کا فرمان بھی نہ مانے، آیت ولایت میں اللہ کہے علی ولی ہے اس کو بھی نہ مانے، خطبہ حجت الوداع میں نبی کہتا رہے اہل بیت اور قرآن سے تمسک رکھنا اور ان سے جدا نہ ہونا، اور پھر جدا ہو کے جمہوریت کی راہ دکھانے لگ جانا، تو یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ہمیں قرآن جب ہدایت کر رہا ہے، اللہ کا رسول ہدایت کر رہا ہے، ہدایت قرآن سے بھی مل رہی ہے، نبی سے بھی مل رہی ہے، اور اہل بیت سے بھی ہدایت مل رہی ہے۔ اہل بیت کو قرآن نے ہادی کہا ہے، اللہ ہادی، نبی ہادی، مصطفیٰ ہادی، اہل بیت ہادی، تو ہمیں ان ہادیوں کا کہ نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور صراط مستقیم کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی محبت، اپنے مصطفیٰ کی محبت، محمد کی محبت اور آل محمد کی محبت عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہو ولایت کا تو ہم کہہ سکیں کہ محمد ہمارے رسول ہیں، علی ہمارے ولی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں محبت و آل محمد کی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔